بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ جو ہے چل رہا ہے، اور اس عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ مغفرت طلب کی جائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے۔ اور رمضان المبارک کے اس عشرے میں اور پورے رمضان میں آپ تہجد کا اہتمام ضرور کریں۔ تو تہجد کی نماز وہ عبادت ہے، جب بندہ تہجد کی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ اور جو نوجوان تہجد کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے رات کو مصلی پر کھڑا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے اس کا ذکر کرتا ہے، اور فرشتوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کا ذکر کرتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ کس طرح میری عبادت اور میری بندگی کر رہا ہے۔ تو تہجد کی نماز، اس کی پابندی ضرور کریں۔ ہم شہری میں تو اٹھتے ہیں، شہری میں کوئی دہی لینے جا رہا ہے، کوئی انڈے لینے جا رہا ہے، کوئی پراٹھے لینے جا رہا ہے، تو شہری کے انتظام کے لیے تو ہم اٹھتے ہیں، باہر سے چیزیں بھی خریدتے ہیں اور چیزیں بھی لیتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم تھوڑی دیر تہجد کے لیے بھی وقت کر لیں، کرنا 20 منٹ آپ نکال لیں، اس میں تہجد کی نماز پڑھ لیں، کم سے کم 2 رکعت 4 رکعت پڑھ لیں۔ آپ زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 رکعت 12 رکعت تک بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کم از کم 4 رکعت 6 رکعت تو ضرور پڑھ لیں، تہجد کی نماز پڑھیں۔ اور اس کے بعد آپ خوب اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، آپ نے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر معافی مانگیں۔ ادعو ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو پکارو گریہ وزاری کے ساتھ بھی اور چپکے چپکے خاموشی کے ساتھ بھی، دل میں بھی۔ تو اپنے رب کو پکارا جائے، رات کی تنہائی میں یا رات کو سوتے وقت اپنے بستر پر بیٹھ کر دعا مانگیں، تو اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ کے سامنے اپنے گناہ رکھیں، میرا یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، اپنے گناہوں کی ایک لسٹ بنا لیں اور نمبر وار اس کی لسٹ بنا لیں، میں نے یہ گناہ بھی اپنی زندگی میں کیا، یہ بھی کیا، فلاں کا حق بھی غصب کیا، فلاں کو تکلیف پہنچائی۔ تو سارے جو گناہ ہیں وہ لکھ لیں اور وہ لسٹ اپنے سامنے رکھ لیں، اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ یا اللہ یہ میرے گناہوں کی لسٹ ہے، یہ میری زندگی کا اعمال نامہ ہے، کہ اللہ ان سارے گناہوں سے میں معافی مانگتا ہوں اور آئندہ ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ تو تہجد کے وقت جو ہے دعا مانگی جائے، اور تہجد کے اندر آپ سجدے میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ تہجد کی نماز کے دوران جب آپ سجدہ کریں تو اس میں بھی آپ دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ تہجد کے اندر جو آپ سجدہ کریں گے اس میں آپ اردو زبان میں دعا نہیں مانگیں گے، بلکہ عربی زبان میں جو قرآن و حدیث سے دعائیں ثابت ہیں وہ صرف مانگیں گے۔ اس کے علاوہ آپ تہجد کی جو نماز کے اندر آپ سجدہ کریں گے اس میں اور کسی زبان میں دعا نہیں مانگ سکتے، اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ ہاں، نماز کے علاوہ آپ اگر سجدہ کرتے ہیں، نماز کا سلام پھیرنے کے بعد الگ سے آپ سجدہ کریں اور اس میں اگر آپ دعا مانگ رہے ہیں جو نماز کا سجدہ نہیں ہے بلکہ ویسے ہی آپ نے سجدہ کیا، اس میں آپ اپنی زبان میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں، عربی میں بھی مانگ سکتے ہیں، جس زبان میں جس لینگویج میں آپ دعا مانگنا چاہیں مانگ سکتے ہیں۔ تو اس طرح آپ جو ہے دعا مانگیں۔ اور تہجد میں اور سجدے کے وقت انسان جو ہے اللہ کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ جو شخص سجدے میں ہوتا ہے اس کے بارے میں یہاں تک لکھا ہے کہ گویا اس نے اللہ کے دامن کو پکڑا ہوا ہے اور اللہ کی جھولی میں اس نے اپنا سر رکھ دیا ہے۔ تو تہجد میں اور سجدے میں اللہ تعالیٰ کے اتنا قریب انسان ہو جاتا ہے۔ تو سجدے میں بھی آپ دعا مانگیں، اور سجدے میں جب آپ دعا مانگیں تو ہاتھ کی ہتھیلیوں کا رخ آسمان کی طرف نہیں ہوگا، بلکہ جیسے سجدے میں ہم رکھتے ہیں ہتھیلیوں کا رخ زمین کی طرف اور پشت ہو کر، تو ویسے ہی ہم ہاتھ رکھیں گے اور دعا مانگیں گے۔ تو تہجد کی نماز اس کا ضرور اہتمام کریں۔ سحری کے وقت آپ اٹھتے ہیں تو کچھ وقت عبادت کے لیے بھی نکال لیں، تہجد کے لیے بھی کچھ وقت نکال لیں، دعا مانگنے کا وقت نکال لیں، 20-25 میں آدھا گھنٹہ آپ عبادت کے لیے جو ضرور وقت کریں رات کے آخری پہر میں، سحری کے وقت میں، اس سے آپ کی زندگی اور آپ کی لائف پر وہ اچھا اثر پڑے گا، اور آپ کی لائف میں آپ کی زندگی میں چینجنگ آئے گی اور آپ اس کو محسوس کریں گے۔ تو آپ یہ عمل کر کے دیکھیں، رمضان المبارک کے جو 17-18 دن باقی ہیں اس میں آپ یہ عمل کر کے دیکھیں اور انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔
اور آپ کی زندگی میں تبدیلی آئے گی، آپ کی حاجتیں آپ کو پوری ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ تو اپنے ان اوقات کو قیمتی بنائیں اور مجھ ناچیز کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔